اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم. یعنی آپ کو غضبناک کر کے صبر و حلم تر کرنے یا مداحنت پر مجبور نہ کر دے، بلکہ آپ اپنے موقع پر ڈٹے رہیں اور اس سے سرم و انحراف نہ کریں۔ اس کے آغاز میں بھی یہ حروف متقطعات ہیں جن کے معنی ہیں وہ مراد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تاہم بعض مفسرین نے اس کے دو فوائد بڑے اہم بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن اسی قسم کے حروف مقطعات سے ترتیب و تألیف پایا ہے جس کے مثل تألیف پیش کرنے سے عرب عاجز آ گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے اور جس پیغمبر پر یہ نازل ہوا ہے وہ سچا رسول ہے، جو شریعت وہ لے کر آیا ہے انسان اس کا محتاج ہے اور اس کی اصلاح اور سعادت کی تکمیل اسی شریعت سے ممکن ہے۔ دوسرا یہ کہ مشرکین اپنے ساتھیوں کو اس قرآن کے سننے سے روکتے تھے کہ مبادا وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کا آغاز ان حروف متقطعات سے فرمایا تاکہ وہ اس کے سننے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ یہ انداز بیان نیا اور اچھوتا تھا۔ ایسے تفاسیر واللہ عالم۔ محسنین محسن کی جمع، اس کی ایک معنی تو یہ ہے احسان کرنے والا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مستحقین اور ضرورت مندوں کے ساتھ۔ دوسرے معنی ہے نیکیاں کرنے والا، یعنی برائیوں سے مجتنب اور نیکوکار۔ تیسرے معنی ہے اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والا، جس طرح حدیث جبرائیل علیہ السلام میں ہے انت عبد اللہ کانک ترا۔ قرآن ویسے تو سارے جہاں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے اصل فائدہ چونکہ صرف محسنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس طرح فرمایا نماز، زکوٰۃ اور آخرت پر یقین، یہ تینوں نہایت اہم ہیں، اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کیا، ورنہ محسنین و متقین تمام فرائض و سنن بلکہ مستحبات تک کی پابندی کرتے ہیں۔ فلاح کے مفہوم کے لیے دیکھیے سورۃ بقرہ اور مؤمنوں کا آغاز۔ اہل سعادت جو کتاب الہی سے راہ یاب اور اس کے سماع سے فیض یاب ہوتے ہیں، ان کے ذکر کے بعد ان اہل شقاوت کا بیان ہو رہا ہے جو کلام الہی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں، البتہ ساز و موسیقی، نغمہ، سرود وار اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ خریدنے سے مراد یہی ہے کہ آلات طرب شوق سے اپنے گھروں میں لاتے اور پھر ان سے لذات اندوز ہوتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان اور آلات ساز و موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول اور جنسی اور سنی خیر لٹریچر، رسالے اور بے حیائی کے پر چارک اخبارات سب ہی آ جاتے ہیں، اور جدید ترین ایجادات ریڈیو، ٹی وی، VCR، ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی
اس مقصد کے لیے خریدتی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں تاکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہیں۔ اس اعتبار سے اس میں گلوکار رائیں بھی آ جاتی ہیں جو آج کل فنکار، فلمی ستارہ اور ثقافتی سفیر اور پتہ نہیں کیسے کیسے مذہب خوش نما اور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے یقین انسان اللہ کے راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور دین کو استہزاء و تمسخر کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت، ادارے، اخبارات کے مالکان، اہل قلم اور فیچر نکار بھی اس عذاب مہین کے مستحق ہوں گے۔ اعاذنا اللہ من۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو مذکورہ لہو و لعب کی چیزوں میں مگن رہتا ہے۔ وہ آیات قرآنی اور اللہ و رسول کی باتیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ سن کر بہرا بن جاتا ہے حالانہ کہ وہ بہرا نہیں ہوتا اور اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، کیونکہ اس کے سننے سے وہ ایذا محسوس کرتا ہے، اس لیے اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وقرا کے معنی قانون میں ایسا بوجھ جو اسے سننے سے محروم کر دے، یعنی یہ یقیناً پورا ہوگا اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ لا یخلف المیعاد۔ ترون اگر عمدن کی صفت ہو تو معنی ہوں گے ایسے سنتوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو، یعنی آسمان کے ستون ہیں لیکن ایسے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ راسیہ کی جمع جس کے معنی ثابتہ کے ہیں، یعنی پہاڑوں کو زمین پر اس طرح بھاری بوجھ بنا کر رکھ دیا ہے کہ جن سے زمین ثابت رہے، یعنی حرکت نہ کرے۔ اس لیے آگے فرمایا ان تمید بکم، یعنی کراہا ان تمید بکم اور لئلا تمید، یعنی اس بات کی ناپسندگی سے کہ زمین تمہارے ساتھ ادھر ادھر ڈولے، یا اس لیے کہ زمین ادھر ادھر نہ ڈولے۔ جس طرح ساحل پر کھڑے بحری جہازوں میں بڑے بڑے لنگر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ جہاز نہ ڈولے، زمین کے لیے پہاڑوں کی بھی یہی حیثیت ہے، یعنی انواع و اقسام کے جانوروں زمین ہر طرف پھیلا دیا جنہیں انسان کھاتا بھی ہے، سواری اور بار برادری کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور بطور زینت اور آرائش کی بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔ زوج یہاں صنف کے معنی ہے، یعنی ہر قسم کے غلے اور میوے پیدا کیے۔ ان کی صفت کریم ان کے حسن، لون اور کثرت منافع کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہارا یہ اشارہ ہے اللہ کی ان پیدا کردہ چیزوں کی طرف جن کا گزشتہ آیات میں ذکر ہوا، یعنی جن کے تم عبادت کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو۔ انہوں نے آسمان و زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی ایک چیز تو بتلاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کوئی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔
ان سے کسی نے پوچھا تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا راستے بازی امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین دو حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ، وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ حکمت اللہ تعالی حکمت۔ شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔ یہ بعد کے نزدیک حضرت لقمان ہی کا قول ہے، اور بعد نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے، اور اس کی تائید میں وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ حدیث پیش کی ہے جو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم کے نزول کے تعلق سے وارد ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے، اور آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم کا حوالہ دیا صحیح البخاری نمبر 4776، مگر در حقیقت اس سے اللہ کا قول ہونے کی نہ تائید ہوتی ہے نہ تردید۔ توحید و عبادت الہی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے اس نصیحت کی اہمیت واضح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رحم مادر میں بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے، جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماں کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم رکھا جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی مومن کی راہ، یعنی میری طرف رجوع کرنے والوں اہل ایمان کی پیروی اس لیے کرو کہ بالآخر تم سب کو میری ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ یعنی میری طرف رجوع کرنے والوں اہل ایمان کی پیروی اس لیے کرو کہ بالآخر تم سب کو میری ہی بارگاہ میں آنا ہے، اور میری ہی طرف سے ہر ایک کو اس کے اچھے یا برے عمل کی جزا ملنی ہے۔ اگر تم میرے راستے کی پیروی کرو گے اور مجھے یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارو گے تو امید ہے کہ قیامت والے روز میری عدالت میں سرخ رو ہوں گے، بصورت دیگر میرے عذاب میں گرفت
گرفتار ہو گے۔ سلسلہ کلام حضرت لقمان کی وصیتوں سے متعلق تھا۔ اب آگے پھر وہی وصیتیں بیان کی جا رہی ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹی کو کی تھی۔ درمیان کی 2 آیتیں میں اللہ تبارک و تعالی نے جملہ معترضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائے، جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ لقمان نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی کیونکہ اس میں ان کا اپنا ذاتی مفاد بھی تھا۔ دوسرا یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی توحید و عبادت کے بعد والدین کی خدمت و اطاعت ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کا حکم والدین بھی دے تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ ان تک کا مرجع خطیت ہو تو مطلب گناہ اور اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، اور اگر اس کا مرجع خصلہ ہو تو مطلب اچھا یا برائی کی خصلت ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کے اللہ سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے حاضر کر لے گا، یعنی اس کی جزا دے گا، اچھے عمل کی اچھی جزا، برے عمل کی بری جزا۔ رائے کے دانے کی مثال اس لیے دی کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس کا وزن محسوس ہوتا ہے، نہ طول میں وہ ترازو کے بلڑے کو جھکا سکتا ہے۔ اسی طرح چٹان آبادی سے دور جنگل پہاڑ میں مخفی ترین اور محفوظ ترین جگہ ہے۔ یہ مضمون حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ مور آڈسالے مور سی تانا کچھ کرنے ہمارے ابھی گانے آپ سے گندی ہم نے اٹھمانی گوار کہچی کہ ہاں۔ اسی طرح چٹان آبادی سے دور جنگل پہاڑ میں مخفی ترین اور محفوظ ترین جگہ ہے۔ یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص بے سراغ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو، اس لیے کہ وہ لطیف باریک بین ہے۔ اس کا علم مخفی ترین چیز تک محیط ہے اور خبیر ہے۔ اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کی حرکت و سکنات سے بھی وہ باخبر ہے۔ اقام الصلاۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور مسائل پر صبر کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ تینوں اہم ترین عبادت اور امور خیر کی بنیاد ہیں۔ یعنی مذکورہ باتیں ان کاموں میں سے ہیں جن کی اللہ تعالی نے تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے، یا یہ ترغیب ہے عزم و ہمیت پیدا کرنے کی، کیونکہ عزم و ہمت کے بغیر طاعت مذکورہ پر عمل ممکن نہیں۔ بعض مفسر کے نزدیک ذالک کا مرجع صبر ہے، اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت ہے، اور اس راہ میں شدائد، مصائب اور طعن و ملامت ناگزیر ہے، اس لیے اس کے فوراً بعد صبر کی تلقین کر کے واضح کر دیا کہ صبر کا دامن ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. تھامے رکھنا کہ یہ عزم و ہمت کے کاموں میں سے ہے اور اہل عزم و ہمت کا ایک بڑا ہتھیار، اس کے بغیر فریضہ تبلیغ کی ادائیگی ممکن نہیں، یعنی تکبر نہ کر کے لوگوں کو حقیر سمجھے، اور جب وہ تجھ سے ہم کلام ہوں تو ان سے منہ پھیر لے یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیرے رکھے۔ سار ایک بیماری ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہوتی ہے، جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے۔ یہاں بطور تکبر منہ پھیر لینے کے معنی میں ہے، یہ پھیر لینے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایسے چال یا رویہ جس سے مال و دولت یا جاہ منصب یا قوت و طاقت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز و حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی و انکساری ہی اختیار کیے رکھے، اس سے تجاوز کر کے برائی کا اظہار نہ کرے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو گھیستے ہوئے چلے گا، اللہ اس کی طرف قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ تاہم تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ کے انعامات کا ذکر کیا یا اچھا لباس اور خوراک وغیرہ استعمال جائز ہے، یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو۔ اسی کو دوسرے مقام پر اسی طرح بیان فرمایا، یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی چیخ یا چلا کر بات نہ کر، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھا سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کریہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، بخاری کتاب بدع الخلق اور مسلم۔ تسخیر کا مطلب ہے انتفاع، فائدہ اٹھانا، جس کو یہاں کام سے لگایا دیا۔ کا مطلب ہے انتفاع، فائدہ اٹھانا، جس کو یہاں کام سے لگا دیا سے تعبیر کیا گیا، جیسے آسمانی مخلوق، چاند، سورج، ستارے وغیرہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ضابطوں کا پابند بنا دیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور انسان ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ دوسرا مطلب تسخیر کا تابع بنا دینا ہے، چنانچہ بہت سی زمین مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا گیا، جنہیں انسان اپنی حسب منشا استعمال کرتا ہے، جیسے زمین اور حیوانات وغیرہ ہیں۔ وہ یہ تسخیر کا مفہوم یہ ہوا کہ آسمان زمین کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے کام میں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ انسان کے تابع اور اس کے زیر تصرف ہوں یا اس کے تصرف اور تابعیت سے بالا ہوں۔ ظاہری سے وہ نعمت مراد ہیں جن کا
ادراک عقل حواس وغیرہ سے ممکن ہو، اور باطنی نعمتیں وہ جن کا ادراک و احساس انسان کو نہیں۔ یہ دونوں قسم کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کے باوجود لوگ اللہ کی بابت جھگڑتے ہیں، کوئی اس کے وجود کے بارے میں، کوئی اس کے ساتھ شریک کر دانے میں، اور کوئی اس کے احکام و شرائع کے بارے میں۔ یعنی طرف کی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عقل دلیل ہے، نہ کسی ہادی کی ہدایت، اور نہ کسی صحیفہ آسمانی سے کوئی ثبوت گو یا لڑتے ہیں، اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروی کرے، یعنی مأمور با چیزوں کا اتباع اور منہیات کو ترک کرنے والا۔ یعنی اللہ سے اس نے مضبوط عہد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا۔ ومن كفر فلا يحزنك كفره وإلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ اس لیے کہ ایمان کی سعادت ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ آپ کو کوشش اپنی جگہ بچا اور آپ کی خواہش بھی قابل قدرت، لیکن اللہ کی تقدیر اور مشیت سب پر غالب ہے، یعنی ان کے عملوں کی جزا دے گا، پس اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ یعنی دنیا میں آخر کب تک رہیں گے اور اس کی لذتوں اور نعمتوں سے کہاں تک شاد کام ہوں گے۔ یہ دنیا اور اس کی لذتیں تو چند روز ہیں، اس کے بعد ان کے لیے سخت عذاب ہی عذاب ہے۔ یعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، نہ کہ وہ معبود جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اعتراف سے ان پر حجت قائم ہوگی۔ یعنی ان کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی، اور مدبر متصرف کائنات بھی وہی، بے نیاز ہے اپنے ما سوا سے، یعنی ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں بس اس نے جو کچھ پیدا کیا اور جو احکام نازل فرمائے، اس پر آسمان و زمین میں سزاوار حمد و ثنا صرف اس کی ذات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریاء جلالت شان، اس کے اسماء حسن اور صفات علیہ، اور اس کے وہ کلمات جو ان کی عظمتوں پر دلالت گناہ کا بیان ہے کہ وہ اتنے ہیں کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ یا ان سے آگاہی یا ان کی کنہ اور حقیقت تک پہنچانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو شمار کرنا اور ہیتا تحریر میں لانا چاہے تو دنیا بھر کے درختوں کے قلم گھس جائیں، سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق و صنعت کے عجائبات اور اس کی عظمت و جلالت کے مظاہر کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 سمندر بطور مبالغہ ہے، حصر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی آیات و کلمات کا حصر و احصاء ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی سے مفہوم کی آیت سورۃ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے۔
یعنی اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت والے دن زندہ کرنا ایک نفس کے زندہ کرنے یا پیدا کرنے کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے لفظ کن سے بلک چپکتے میں معرض وجود میں آ جاتا ہے، رات کا کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کر دیتا ہے، جس سے دن بڑا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے، اور پھر ان کا کچھ حصہ لے کر رات میں شامل کر دیتا ہے جس سے رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے سردیوں میں ہوتا ہے۔ مقررہ وقت تک سے مراد قیامت تک ہے، یعنی سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا یہ نظام جس کا اللہ نے ان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن بذلك لآية لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآيات إلا كل خطار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ گو پابند کیا ہوا ہے، قیامت تک یوں ہی قائم رہے گا۔ دوسرا مطلب ہے کہ ایک متعینہ منزل تک، یعنی اللہ نے ان کی گردش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کیا ہوا ہے جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے، اور دوسرے روز پھر وہاں سے شروع ہو کر پہلی منزل پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ ایک حدیث سے بھی ہے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ سے فرمایا، جانتے ہوئے یہ سورج کہاں جاتا ہے، یہ سورج کہاں جاتا غروب ہوتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ یہ روز تاندر ہو گئے تھاندر یعنی تھاندر ابو ذر پول کرتے ہیں رسول ارسا تھانگ رہے ہاں کہ اللہ و رسول عالم۔ ہاں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ فرمائے اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہاں وہ جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا، ارجعی من حیث جئت، تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جاؤ۔ تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جیسا کہ قرب قیامت کی علامات میں آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورج رہٹ کی طرح ہے جن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند کا معاملہ ہے، یعنی یہ انتظامات یا نشانیاں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کرتا ہے کہ تاکہ تم سمجھ لو کہ کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، جس کے حکم اور مشیت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے،
اور اس کے سوا سب باطل ہیں، یعنی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، کیونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کی ماتحت ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ذرے کو بھی ہلانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس سے برتر شان والا کوئی ہے، نہ اس سے برا کوئی۔ اس کی عظمت، شان، علو مرتب اور برائی کے سامنے ہر چیز حقیر اور پست ہے۔ یعنی سمندر میں کشتیوں کا چلنا، یہ بھی اس کے لطف و کرم کا ایک مظہر اور اس کی قدرت تسخیر کا ایک نمونہ ہے۔ اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں، ورنہ وہ چاہیں تو ہوا کی تندی اور موجوں کی طغیانی سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہو جائے۔ تکلیفوں میں صبر کرنے والے، راحت اور خوشی میں اللہ کا شکر کرنے والے، یعنی جب ان کی کشتیاں ایسی طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جو بادلوں اور پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اور موت کا آہنی پنچا انہیں اپنی گرفت میں لیتا نظر آتا ہے، تو پھر ساری زمین معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک آسمانی الہ کو پکارتے ہیں جو واقعی اور حقیقی معبود ہے۔ بعد نے مقتصدہ کے معنی بیان کیے ہیں، عہد کو پورا کرنے والے، یعنی بعد ایمان، توحید اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو موج گرداب میں انہوں نے کیا تھا۔ ان کے نزدیک کلام میں حذف ہے۔ تقدیر کا کلام یوں ہوگا، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ کافر، پس بعض ان میں سے مؤمن اور بعض کافر ہوتے ہیں۔ دوسرے مفسرین کے نزدیک اس کے معنی اعتدال پر رہنے والا، اور یہ باپ کا انکار سے ہوگا، یعنی اتنے ہولناک حالات اور پھر وہاں رب کی اتنی عظیم آیات کا مشاہدہ کرنے اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی۔ انسان اب بھی اللہ کی مکمل عبادت و اطاعت نہیں کرتا اور متوسطہ راستہ اختیار کرتا ہے، جبکہ وہ حالات جن سے گزر کر آیا ہے مکمل بندگی کا تقاضا کرتے ہیں، نہ کہ اعتدال کا، مگر پہلا مفہوم سیاق کے زیادہ قریب ہے۔ خطر غدار کے معنی میں ہے، بدعہدی کرنے والا، کفور، ناشکری کرنے والا۔ جاز اسم فاعل ہے، جزئی یا جزئی سے بدلہ دینا، مطلب ہے کہ اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کا بدلہ یا بیٹا باپ کے لیے اپنی جان بطور معاوضہ پیش کر دے تو وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جب باپ بیٹا ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں گے تو دیگر رشتہ داروں کی کیا حیثیت ہوگی، اور وہ کیوں کر ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، ہاں، قرب قیامت کی علامات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن قیامت کے وقوع کا یقین علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی مرسل کو۔ نمبر 2، بارش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آثار و علائم سے تمغینہ تو لگایا جاتا اور لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربہ و مشاہدہ کا حصہ ہے کہ یہ تمخینے کبھی صحیح نکلتے ہیں اور کبھی غلط، حتیٰ کہ محکمہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے، جس سے صاف واضح ہے کہ بارش کا بھی یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ نمبر 3، رحم مادر میں مشینی ذرائع سے جنسیت کا ناقص انداز تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی، لیکن ماں کے پیٹ میں نشو و نما پانے والا یہ بچہ نیک بخت ہے یا بدبخت، ناقص ہوگا یا کامل، خوب ہوگا کہ بد شکل،
کالا ہوگا یا گورا وغیرہ باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ نمبر 4، انسان کا کل کیا کرے گا، وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں، اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا کچھ کرے گا۔ نمبر 5، موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں، اپنی آرزو اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے، کسی کو معلوم نہیں۔ ریاض نے اس میں برا ہاں اس ہاں ان اللہ عنده علم الساعة ای کیا ہم تر علم الساعة ہاں نہیں دے وينزل الغيث غيث اور ہاں ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب ہاں اللہ سے وما تدري نفس بأي أرض تموت تقلب كوميرا ہاں إن الله عليم خبير۔